اگر ہم بات کریں اسلامی لٹریچر کی تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی پیدائش کی جگہ جو ہے وہ مکہ ہے، یعنی وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور 570 میں پیدا ہوئے اور 632 میں انہوں نے وفات پائی۔ تو اس حوالے سے ہمیں اسلامی لٹریچر میں اور بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن کچھ روایت ایسی ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے، اصل میں تو ان کی جو پیدائش کی تاریخ ہے اصل میں وہ یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم یہ بھی مان لیں تو جب ہم مکہ مکرمہ پر جو اس وقت موجودہ مکہ ہے یا جو قرآنی مکہ ہے، ہم دونوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے سوال اور بہت ساری ایسی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں جو قرآنی مکہ کو جو ہے وہ موجودہ مکہ سے جدا کر دیتی ہیں، یعنی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن مجید جس مکہ کو بیان کرتا ہے وہ کوئی اور ہے، اور اس وقت جو موجود ہے دنیا میں یعنی سعودی عرب میں جو مکہ مکرمہ ہے وہ قرآنی مکہ سے بالکل الگ ہے۔ تو آج کا ٹاپک بھی اسی حوالے سے کہ حضرت محمد بانی اسلام جن کی پیدائش کہا جاتا ہے کہ مکہ میں ہوئی، تو کیا واقعی ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی یا ان کی تاریخ پیدائش 570 عیسوی ہی تھی؟ جب ہم سورہ انعام کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں لوگ وہاں کے جو مکہ کے لوگ ہیں، سورہ انعام کے مطابق مکہ کے لوگ ہمیں کھیتی باڑی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہاں پر ایگریکلچر کا پورا نظام ہمیں ملتا ہے، لوگوں نے مویشی رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر چارہ اگتا ہے، وہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں سورہ انعام میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم قرآن مجید کے مطابق جو ہے دیکھتے ہیں، حضرت محمد یہودیوں اور نصرانیوں سے بحث بھی کرتے ہیں، بحث و مباحثے کرتے ہیں، اور یہ سب جو قرآن مجید میں جس مکہ کا ذکر ہو رہا ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں قرآن مجید کے مطابق۔ لیکن کیا جو موجودہ مکہ ہے اس وقت جو سعودی عربیہ میں ہے، کیا اس میں یہ سب 6 صدی میں موجود تھا؟ کیا وہاں اس وقت میں کھیتی باڑی ہوتی تھی؟ کیا موجودہ مکہ میں واقعی ٹریڈ روٹ پر واقع تھا؟ یہ تمام سوال موجودہ مکہ کو قرآنی مکہ سے بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ اس وقت جہاں پر مسجد الحرام ہے وہ پورے کا پورا علاقہ کھود لیا گیا ہے، یعنی اس کی ریسرچ ہوئی ہے، وہاں پر لوگوں نے تحقیقات کی ہیں، لیکن وہاں پر اس زمانے کے کوئی آثار ہمیں نہیں ملتے، اور کسی طور پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو موجودہ مکہ ہے وہ کوئی تاریخی شہر تھا یا کوئی وہ بہت پرانا تھا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو صورتیں سب سے پہلے وہی جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، تو کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں جو ہیں مدنی، یعنی پہلی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں پہلے جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور بعد والی جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ لیکن ان صورتوں کے نام اس وقت جب نازل ہوئیں تب وہ نہیں ان پر لکھے گئے، بلکہ یہ جو مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کہ لوگوں کی خود قیاس آئی ہیں بعد میں کہ یہ صورت مدنی ہوگی، یہ مکی ہوگی۔ یعنی جب قرآن مجید نازل ہوا تب یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ مکی صورت ہے یہ مدنی، بلکہ وہ جیسے جیسے مصحف لکھے جاتے تھے ویسے وہ صورتیں جو تھی وہ آیات کے ایسی لکھی جاتی تھی، صورتیں لکھی جاتی، لیکن یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ یہ مدنی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ اس کے بہت دیر بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایڈیشن کیا گیا کہ یہ مکی صورتیں اور یہ مدنی صورتیں، اور ان کا قرآن مجید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تھوڑی سی بھی تحقیق کر لے تو یہ دعویٰ بالکل ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم یہودیوں کا حساب دیکھیں تو یہودیوں پر کیے گئے ظلم اور کہاں کیے گئے اور ان پر زیادتیاں کہاں کہاں ہوئیں، انہوں نے جنگیں کہاں پر کی، کون سی ہاری کون سی جیتی، وہ ان سب کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ لیکن مکہ کے بارے میں ہمیں ان کی کتابوں میں کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق
جو جس مکہ کا ذکر قرآن مجید میں اس کے مطابق حضرت محمد جو تھے وہ یہودیوں اور نصرانیوں سے یعنی عیسائیوں سے وہ بحث و مباحثے بھی کرتے ہیں، ان سے بہت سارے ایسے ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر یہودی موجود ہوں گے اس وقت. لیکن یہودیوں کی کسی بھی کتاب میں نہ تو مکہ کو کوئی ذکر ملتا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ ابراہیمک دور کا ہے اور تقریباً 5000 سال پرانا ہے. لیکن کسی سوائے اسلامی لٹریچر کے ہمیں کسی اور جو ہے وہ تاریخ کی کتاب میں ہمیں اس بات کا بالکل بھی ثبوت نہیں ملتا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کی جو تاریخ ہے ان میں ابراہیم کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے. ابراہیم نے اگر کوئی جگہ بنائی اور واقعی اس کا نام کعبہ ہے تو دنیا میں جتنے بھی نبی آئے اور وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں آئے، لیکن ان میں سے کسی ایک نبی کا بھی کعبہ میں آنا یا طواف کرنا یا زیارت کرنا یا حج کرنا کسی طور پر بھی ثابت کیوں نہیں ہے؟ یا ہمیں کسی بھی نبی کا قرآن مجید میں یا کسی اور کتاب میں کعبہ کا طواف کرنا یا حج کرنا ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم کو انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، تو آگے تمام نبی جو ان کی نسل سے آئے، جب یہ گھر ابراہیم نے خود بنایا تو ان سب کو حج کے لیے آنا چاہیے تھا. یعنی حضرت ابراہیم کے بعد سب کو حج کے لیے آنا چاہیے تھا، طواف کے لیے آنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے آنا چاہیے تھا. لیکن اس بات کا کوئی بھی ثبوت ہمیں کہیں سے نہیں ملتا. اور حج کو بھی لوگوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. قرآن مجید میں حج جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کے لیے ہے. یعنی جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں حج اور الکعبہ کا ذکر آیا ہے وہاں حج اور الکعبہ کو لوگوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، نہ کہ مسلمانوں کے ساتھ. قرآن مجید میں سے جب ہم کعبہ کی بات کرتے ہیں، الکعبہ کی، تو وہاں پر الکعبہ میں موجود جو جس کے لیے طواف کیا جاتا ہے، زیارت کی جاتی ہے یا حج کے لیے لوگ جاتے ہیں مکہ میں، تو وہاں پر حج کرنا، طواف کرنا، زیارت کرنا صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. وہاں پر دنیا کی ہر مذہب کے لوگ جا سکتے ہیں قرآن مجید کے مطابق. لیکن آج جو نظام چل رہا ہے وہ صرف اور صرف کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر حج کے لیے صرف اور صرف مسلمان ہی جا سکتے ہیں. اور ان لوگوں میں عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی، ہندو بھی، بدھزم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کے بھی ثبوت ہمیں کعبہ اور حج کے ساتھ نہیں ملتے. یعنی موجودہ مکہ اور قرآنی مکہ میں بہت بڑا فرق ہے. اور یہ ابراہیم نے نہیں بنایا کیونکہ موجودہ مکہ کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ 5000 سال پرانا. جب ہم گوگل پر جا کر لکھتے ہیں کہ ہاؤ مینی ایئرز اولڈ از مکہ، تو تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ بالکل واضح ہے. اور گوگل پر لکھیں جب ہم کہ ڈڈ مکہ ایگزسٹ ان 5th century، تو جب اس بات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس بات میں بھی تاریخ کہے گی کہ 5th century میں بھی کسی مکہ نامی ٹاؤن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ میں آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر کر دوں گا. مکہ کا صرف ذکر جو ہے وہ صرف اسلامی لٹریچر میں ہی ملے گا، خود جو اسلامی بھائیوں کی لکھی تاریخ ہے. لیکن اگر واقعی ہی مکہ 5000 سال پرانا ہے تو اسے باقی دنیا کی کتابوں میں بھی ہونا چاہیے، بلکہ ہر آسمانی کتاب میں بھی، اور لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور یہ دوسری کتابوں میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملنا چاہیے، اور اس کی پوری تفصیل ملنی چاہیے، اور حج کی پوری تفصیل ملنی چاہیے، اور مکہ کا خاص طور پر ہمیں ملنا چاہیے ہر کتاب میں، ہر آسمانی کتاب میں، اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی کتابوں میں، یا تاریخ دانوں کی کتابوں میں، یا پھر ایسے لوگ جو بہت دیر سے یعنی ابتدائی صدیوں سے موجود ہیں ان کی کتابوں میں جو ہے ہمیں ان تمام باتوں کا یعنی مکہ کا خاص طور پر ہمیں ذکر ملنا چاہیے، جو کہ ہمیں کسی صورت بھی نہیں ملتا. ابھی ہم نے دیکھا کہ مکہ جو ہے وہ 5th century یعنی 5ویں صدی عیسوی میں بھی نہیں تھا. تو پھر پیغمبر اسلام یعنی بانی اسلام حضرت محمد پیس بی اپون ہم 570 میں مکہ میں کیسے پیدا ہوئے؟ یا اگر وہ پیدا ہوئے وہاں پر تو پھر وہ جگہ کون سی تھی؟ اگر وہ مکہ تھی تو پھر وہ اب ایگزسٹ کیوں نہیں کرتی؟ اور پھر جو قرآن مجید جس مکہ کی بات کرتا ہے وہاں پر تو جو ہے وہ کھیتی باڑی ہوتی تھی،
5ویں صدی میں، یعنی پیغمبر اسلام کے دور میں وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی تھی، لوگوں نے مویشی رکھے ہوئے تھے، لوگ جو ہے وہ ٹریڈ روٹ پر مکہ واقع تھا۔ لیکن اب اگر ہم دیکھیں 5ویں صدی میں، تو کیا واقعی 5ویں صدی میں یا اس سے پہلے وہاں پر کوئی کھیتی باڑی ہوتی تھی، یا وہاں پر کوئی ایسا نظام تھا کہ وہاں پر کوئی ایگریکلچر کا نظام چلتا؟ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو قرآنک مکہ کو موجودہ مکہ سے جو ہے وہ جدا کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں آج کا جو ٹاپک تھا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی جہاں پر پیدائش ہوئی ہے، اگر وہ واقعی 570 میں ہوئی ہے تو وہ جگہ مکہ نہیں تھی، وہ کوئی اور جگہ تھی۔ اگر وہ مکہ واقعی موجودہ مکہ جو ہے واقعی یہ وہ مکہ ہے، تو پھر قرآنک مکہ میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ہمیں اس موجودہ مکہ میں کیوں نہیں ملتی؟